السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ جائیں جی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، سب سے پہلی بات، ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق ارض و سما نے ہمیں انسان بنایا۔ دوسرا، ہم اللہ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت اور نعمت عطا کی۔ وہ لوگ جو غیر مسلموں کے ملکوں میں، کافروں کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان سے پوچھیں اسلام کی کیا قدر اور قیمت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزاد ملک، عبادت کرنے کی آزادی، کھانے پینے کی آزادی، سب کچھ عطا کیا ہے۔ آپ اپنے ہمسائے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں تو وہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس نے گائے کو ذبح کیوں کیا، کوئی دوسرا جرم نہیں، اور اس وجہ سے اس کے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے کہ اس کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، فلاں فلاں، یہ مسلمانوں والے نام کیوں ہیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کو نعمت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اور وہ قوم ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتی، ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتی، انہاں نعمتاں دے اتے او قوم اللہ دی فرما برداری اختیار نہیں کرتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم دے کولوں او نعمتاں چھین لیندا ہے، ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر ہم ایسی قوم جو میرے نافرمان ہوں، جو میرے نبی کے نافرمان ہوں، جو اللہ کے باغی بن جائیں کلمہ پڑھنے کے باوجود، پھر ان لوگوں سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ پھر وہ لوگ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں بے برکتی، کاروبار میں بے برکتی، سونے میں بے برکتی، کھیتی باڑی میں بے برکتی، ہر کام میں بے برکتی ان کے آگے آ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں بھاگتا رہتا ہوں پر میرا بندا کچھ نہیں ہے۔ نا سن دے سی کہندے جی محنت بڑی کرنا پر بندا کچھ نہیں، بیوی نافرمان، اولاد نافرمان، صحت ٹھیک نہیں، مربوں کا مالک ہوں، کروڑ میرے بینک بیلنس ہے پر میں نہ روٹی کھا سکتا ہوں، نہ میں گوشت کھا سکتا ہوں، نہ میں یہ کھا سکتا ہوں، نہ میں وہ کھا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اس سے چھین لیتا ہے۔ دیکھا نا آپ نے پرہیز کرنے والے، یعنی ہونے سونے دے باوجود وہ کوئی چیز پچا نہیں سکتے۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کا سکون ہی غارت کر دے۔ میں خود 22-23 ملکوں میں رہا ہوں، انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا ہوں، لیکن ایک چیز میں نے دیکھی کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، ان لوگوں کو یہ فائدہ دیتا ہے جو اسلام کے لیے مخلص ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے کے بعد، دیکھو نا جی کلمہ اسی پڑھیا، بڑی موٹی سمجھ رکھنے والا بندہ بھی جاندا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت دے لائق مگر ایک اللہ، یہی ترجمہ ہے نا، لا الہ، اللہ کہندا ہے کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ، محمد الرسول اللہ،
اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، یہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اقرار کر لیا۔ اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد ہم اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے جی، اسی مسلمان ہو گئے۔ ہمیں کوئی بندہ پوچھتا ہے کون ہے تو، اسی کہنے یار میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر، شناختی کارڈ کے اوپر، بے فارم کے اوپر کیا لکھا ہے؟ ریلیجن اسلام، یہی لکھا ہے نا۔ عیسائی، یہودی، ہندو، بدھ مت تو نہیں لکھا۔ اچھا میرے بھائیوں، اسی اے سوچنا ہے کہ میرا اسلام اور او اسلام جیڑا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے سن، اے دے وچ کی فرق ہے؟ میرا اسلام میری مرضی دا، میرے معاشرے دی غالب اکثریت دی رائے دا، رسم و رواج دا نام، میری من چاہی خواہش دا نام، جو مینوں چنگا لگدا ہے میں او لے لینا، جیڑی چیز مینوں اچھی نہیں لگدی میں انہوں چھوڑ دینا۔ یہی اسلام ہے نا ساڈا۔ جتھے میرا دل کیتا میں اللہ دے دین دی دو چار گلاں کر لیاں، جتھے میرا دل نہ کرے، میری ضرورت بن گئی تو میں کہنا یا اللہ اے آیت میں نہیں مان سکتا، سوری۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا آپ لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کرتے ہیں؟ دیکھو نا، ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، میں موٹی مثال دینا، سویا ہوا شخص جیڑا بندہ ستے ہے وہ تہاڈی گل سن سکتا ہے؟ کہندا یار میں تو سو رہا تھا، مجھے کیا پتا ہے کیا ہوا، مجھے تو سوتے میں کوئی پتا نہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی ڈاکہ ڈال گیا، یار میرے سے کیا پوچھتے ہو، میں تو سو رہا تھا۔ بات کرتے ہیں نا آپ۔ جیڑا بندہ ستے ہے وہ تہاڈی گل نہیں سن سکتا، نہ تہاڈی گل دا جواب دے سکتا ہے، نہ تہاڈی مدد کر سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اسی اس رب نو منن والے ہاں جدا نام ہے الحی، ہمیشہ سے زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ دے نام نے۔ اسی اس رب نو مننے والے ہاں جڑا اپنے عرش دے اتے مستوی ہے اور سارے جہاناں دا رب ہے۔ اس رب نے ساڈے کولو ڈیمانڈ کی کیتی ہے؟ اس رب نے کہا میرے بندیو میں تھانو رزق دیتا، تھانو آکسیجن دیتی، تھانو کھان نو دیتا، تھانو اولاد دیتی، تھانو زمیناں دتیاں، تھانو صحت دیتی۔ جے تھانو میں لولا لنگڑا کانا اکھاں تو بغیر لتاں تو بغیر پیدا کر دیندا، تسی کی کر سکدے سی؟ میں خود ڈاکٹر ہاں، کیا ساری دنیا دے ڈاکٹر مل کے کسی نو اکھ دے سکدے نے؟ کیا ساری دنیا دے سائنسدان مل کے تھانو لت دے سکدے نے؟ ہے بھائی اتھے معذور نے، بیساکھیاں دے اتے نے۔ میرے بھائیو دنیا دا جتن کر لو، جدو تک اللہ دی نعمت دا شکر ادا نہیں کرو گے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو او رب جس رب نے اتنیاں نعمتاں سانو عطا کیتیاں، کیا اس رب دا اے حق نہیں کہ اسی اس کلے اللہ دی عبادت کریے؟ اسی اس کلے رب دا کلمہ پڑھنے والے، اسی جدو مشکل کشائی دا وقت آوے تے اللہ کولوں منگیے؟ اسی اللہ تعالیٰ دے اگے ہاتھ چک کے منگنے والے بن جائیے، اللہ ساڈیاں ساریاں مشکلاں آسان کر دے، کیونکہ وہ کہندا ہے میں مشکل کشا ہاں۔ اچھا میرے بھائیوں دیکھو، موسم بدلتا ہے اللہ، موسم بدلتا ہے اللہ، سورج چاند ستارے کا نظام چلاتا ہے اللہ۔ آپ نے کبھی سورج کو لیٹ ہوتے دیکھا؟ کبھی چاند کو لیٹ ہوتے دیکھا؟ کبھی موسموں کو لیٹ ہوتے دیکھا؟ کبھی آپ نے بیج ڈالا ہو گندم کا، چاول کا، کپاس کا، پھٹی کا، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ 6 مہینے کی بجائے جو اس کی ٹائمنگ ہے اس سے زیادہ ٹائم لے جائے؟ اللہ کا ایک نظام ہے اور اس نظام کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہم سے یہ ہے کہ میرا بندہ غیر کے در پر نہ جائے، میرے در پر جھکے۔ دیکھو نا، جیڑا خالق ہے، جیڑا مالک ہے، جیڑا دنیا بنانے والا ہے، جنہیں کائنات بنائی، کیا او دا اے حق نہیں کہ اے پیشانی او دے اگے چکے؟ اس پیشانی نو اسی اپنے اللہ دے سامنے جھکا کے اس اللہ کو دعا کریے، اللہ ساڈی دعا سنے۔ نبیاں نے کنوں پکاریا ہے؟ اللہ نو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس نو پکاریا ہے؟ اللہ نو۔ سارا خاندان، سارا علاقہ، سارے دشمن سن، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، زبان چکی نکلے ہیں یا اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کی کیا؟
ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ मोहतरम भाइयों ਅਸੀਂ ਬੇਕਸੋ ਨਾਤਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ, तो ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਲਈਏ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਪੁਕਾਰਨਾ ਵਾਪਸ नहीं पलटाएगा। अल्लाह कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं। तुम मुझे पुकारो तो सही, तुम मुझसे मुश्किल कुशाई तलब तो करो, मैं तुम्हारी मुश्किल कुशाई करूंगा। मैं तुम्हें बच्चे बच्चियां औलादें नेमतें शिफा सब कुछ अता करूंगा, पर तुम मेरे साथ मुखलिस हो जाओ। तो मेरे भाइयों पहला पैगाम, अल्लाह दा दर छोड़ के किसी दूसरे दर दे उत्ते मुसलमान नहीं झुकदा। मुसलमान मैदानां दे विच क्यों कामयाब, मुसलमान दुनिया के सामने क्यों कामयाब, मुसलमान 313 देखे ना 17 रमजानुल मुबारक 2 दिन पहले गुजरा है, बल्कि आज 17 रमजानुल मुबारक है। मुसलमान 17 रमजानुल मुबारक गजवा बदर का दिन, जब 313 मुसलमान और 1000 के खिलाफ अल्लाह ने फतह दे दी, मदद की सी, मदद अल्लाह दी सी। तो मेरे मोहतरम भाइयों दूसरा हिस्सा कलमे दा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जदों असी अल्लाह दे नबी दा कलमा पढ़ लिया ते फिर मेरी मर्जी खत्म। देखो ना इश्क दा दावा, मुहब्बत दा दावा, मैं जी अल्लाह दे नबी वास्ते जान दे सकना, मैं खत्मे नबूवत वास्ते अपने बीवी बच्चे कुर्बान, असी कहने हैं ना। मेरे भाइयों ये नहीं चाहिए, असल डिमांड अल्लाह की ये है कि अगर तुमने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है तो मेरे नबी के तरीकों पर सुन्नतों पर चलो। पहला मतलूब ये है, पहली डिमांड अल्लाह दी है वे कि मेरे नबी नू मैं थोड़े वास्ते नमूना बना के भेजा। देखो ना हर चीज का एक नमूना होता है। तुसी कोई कार बनाना है, तुसी नक्शा बनाते हो, आपने कोई चीज बनानी है, उसका डिजाइन बनता है, ठीक है जी। तो ये जिंदगी गुजारने का डिजाइन और नमूना क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदगी गुजारने का नमूना अल्लाह ने की दिता है, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिबास, चेहरा, नमाज दा तरीका, हज दा तरीका, ज़कात दा तरीका, घर दा माहौल, कारोबार किस तरह करना है, उठने बैठने दे अंदाज, लड़ाई दा तरीका, दुश्मनी दा तरीका, मुहब्बत दा तरीका, शादी गमी दा तरीका, सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती दसेगी जिन्हां दा नाम है मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असी नहीं मनते, असी अपनी मर्जी ते चलने आ, असी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने आ। यही वजह है मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने हमारे झूठे इश्क के दावों को रद्द कर दिया और मुसलमान इस वक्त दुनिया में जलील और रुसवा हैं। IMF के गुलाम, वर्ल्ड बैंक के गुलाम, दुनिया के कर्जों में जकड़े हुए। इसी तरह है ना, सारी दुनिया कर्जे देंदी हो, बिजली महंगी करो, पाकिस्तानी हुकूमत कहती ठीक है सर, अब खाद महंगी करो, अब ये करो, अब वो करो, क्योंकि आप मकरूज हैं, आप यहूदी के कर्जे में जकड़े हुए हैं। तरीका क्या था? हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमली बेवफाई की है। अल्लाह के नबी नू जो पसंद सी असी ते पसंद ही नहीं किया। फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, मैं नमाज पढ़ता ही नहीं। जो जानबूझ कर रोजा ना रखे, सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, कोई फायदा नहीं, मैं रोजे नहीं रखता। कुरान विच अल्लाह ताला ने सूद नू हराम करार दिता। मेरे भाइयों देखो खुशी कित्थों आवे, जदों अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ऐ ईमान वालियो अल्लाह कोलों डरो, वज़रू मा बकिया मिनर रिबा, ए सूद दा लेना देना जो है इनू छड़ दियो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुसी ईमान वाले हो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुसी सूद नू ना छड़िया, फ़अज़नु, पस फिर तैयार हो जाओ, बिहरबिम मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर थोड़ी अल्लाह और ओदे रसूल दे नाल जंग है। सूरह बकरा कुरान मजीद। अल्लाह नाल जंग, सूदी कारोबार, सूद दा लेना देना, सूदी मुआमलात। अल्लाह ताला कहता है अहल्लल्लाहुल बैआ, तेरे लिए तिजारत हलाल, कारोबार हलाल, खेती बाड़ी हलाल, मेहनत कर, काम कर, कमाई कर। व हर्रमर रिबा, पर सूद नहीं लेना।
حرام قرار دیا نا اللہ نے. فرمایا جڑا سود لیندا ہے, سود لینے والا, سود دینے والا, سود لکھنے والا, سود پر گواہ بننے والا, فرمایا ان چاروں لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو, لعنت ہو. جدے اتے اللہ دی لعنت ہوے او دے تے رحمت نہیں ہو سکتی. کدو بدلنا ہے سی؟ جدو اسی مٹی دے تھلے چلے جانا ہے. آج میں مالک ہوں ان زمینوں کا, کل پتہ نہیں کون ہوگا. آج میری چودراہٹیں ہیں, کل پتہ نہیں کون ہوگا. میں نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو مٹی کے نیچے دبایا ہے جنازے پڑھ کے, پر میں سیدھا ہونے کو تیار نہیں. کوئی اللہ کی قسم عزتیں نہیں ہیں. جب اسلام کی عزت نہیں تو میری کیا عزت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, جڑے لوگ سود کھاندے نے, جڑے لوگ سودی کاروبار کردے نے, فرمایا جدوں قیامت والے دن انہاں نوں اٹھایا جائے گا, یتخبطہ الشیطان من المس, انہاں دی حالت یہ ہوے گی جس طرح شیطان کسی چیز نوں مس کر کے باولا کر دیندا ہے, اس طرح انہاں دی حالت ہوے گی. یہ سود کا اتنا وبال ہے. اور جب سودی کاروبار, سودی معاملات ہوں گے تو میرے بھائیوں اس کا الٹیمیٹ پکا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیوی نافرمان, اولاد نافرمان, سکون غارت, نیند غارت, نماز وچ دل نہیں لگنا, کیونکہ تیرے اندر حرام لقمہ جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ دی صحیح حدیث ہے, فرمایا سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں. سود کے گناہ کے کتنے درجے ہیں؟ 70 درجے. فرمایا اس میں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. یہ میری بات نہیں ہے, رسول اللہ کی بات ہے. سنن دارقطنی میں رسول اللہ کا فرمان ہے, فرمایا سود دا 1 دینار, 1 روپیہ جیڑا بندہ کھاندا ہے, جیڑا بندہ دیندا ہے, اس بندے واسطے اے 36 بار زنا کرنے نالوں بڑا جرم ہے. میرے بھائیو آج اصلاح کا موقع ہے. جب تک آپ کا سانس جاری ہے, جب تک آپ زندہ ہیں, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جدو میرا سانس نکل, دیکھ لو کرونا, بندے مر رہے نے, سانس بند ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹ سے دنیا مر رہی ہے. جب تک میرا سانس جاری ہے میں نے کرنا کیا ہے؟ میں نے صرف ایک کام کرنا ہے, سارے گناہوں سے معافی, سارے گناہوں سے معافی. جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کو دو, جس کا حق مارا ہے اس کے سامنے جا کے معافی مانگو. بیوی کا حق, بیٹی کا حق, بہن کا حق, عورتوں کا حق, جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا قرآن میں. یار بات ہے وے, جدو قرآن نو من لیا کلمہ پڑھ کے تے پھر وراثت دے احکامات تسی کیوں نہیں مندے؟ جدو اللہ دے نبی نو نبی مان لیا تے پھر اللہ دے نبی دی گل اسی کیوں نہیں مندے؟ جدو قرآن نے کہہ دیتا کہ اے بیٹی دا حق ہے, اے بہن دا حق ہے, اسی کیوں نہیں دیندے؟ جدو قرآن نے کہہ دیتا کہ تیرے لیے یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, ہم کیوں نہیں مانتے؟ جدو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی ساریاں دا دعویٰ ہے نا, اللہ کے نبی سب سے اونچے, اللہ کے نبی کا کردار سب سے اعلیٰ, آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ, آپ کی زندگی سب سے اعلیٰ, آپ کی سیرت سب سے اعلیٰ, آپ کی صورت سب سے اعلیٰ, آپ کا لباس سب سے اعلیٰ, آپ کی تجارت سب سے اعلیٰ, آپ کا جہاد سب سے اعلیٰ, آپ کی دعوت و تبلیغ سب سے اعلیٰ, آپ جو دنیا میں نظام لے کر آئے وہ سب سے اعلیٰ, زندگی گزارنے کا طریقہ سب سے اعلیٰ, شادی غمی کا طریقہ سب سے اعلیٰ, فوتگی غمی کا طریقہ سب سے اعلیٰ, تجارت کا طریقہ سب سے اعلیٰ, کھیتی باڑی کا طریقہ سب سے اعلیٰ. سارے کہنے ہیں نا. اگر یہ سارے کہتے ہیں تو مانیں گے فرشتے آ کے؟ میں نے نہیں ماننا. مجھ پر نہیں لازم کہ میں زبان سے تو اقرار کروں کہ میرے نبی کی زندگی سب سے اعلیٰ ہے, لیکن جب عمل کرنے کی باری آئے تو میں ہیلے بہانے, ادھر دی گل ادھر دی گل میں کر کے اپنی جان چھڑاواں. اللہ دی قسم, بندہ اللہ نو دھوکا نہیں دے سکتا, بندہ اپنے آپ نو دھوکا دیندا ہے. اللہ کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں, آج میرے پاس اور آپ سب کے پاس موقع ہے, ہم اللہ کے سامنے توبہ کر لیں, حلال کمائیں, اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں, شرک سے باز آ جائیں. جب اللہ کہتا ہے میں ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتا ہوں, دیکھو نا میرے بھائیوں, ہم سوئے ہوئے ہوں تو ہم سن نہیں سکتے, اور یہاں سے میرے بھائیوں 100 کلومیٹر دور کون سنے گا میری؟ اللہ کہتا ہے میں زندہ, میں حی و قیوم ہوں, میں تمہاری سننے والا ہوں, پکارو مجھے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتا, اللہ کہتا ہے تیرے دل دے وچ جیڑی گل پیدا ہوندی ہے نا میں وہ بھی جاننا. سب کا ایمان ہے نا, اللہ تعالیٰ دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہے.
اللہ تعالیٰ تیرے دل میں پیدا ہونے والی بات کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کالی رات ہو, اس کالی رات میں کالا پتھر ہو, اس کے اوپر اگر کوئی کیڑی چیونٹی چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. تو جیڑا اللہ اتنا باریک بین ہے, کیا اسی دے سامنے ہاتھ چکیے تو ساڈی نہیں سنے گا؟ تو میرے بھائیوں, اصلاح کا موقع ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اس میں آج ہم یہ فیصلہ کر کے جائیں کہ یا اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم نے کلمے کا اقرار کیا, آج کے بعد ہم کلمے پر عمل بھی کریں گے, آج کے بعد ہم لا الہ الا اللہ پر عمل بھی کریں گے. ہم نے اللہ کے نبی کو سب سے اعلیٰ مانا, ہم نے اللہ کے نبی کو سب سے اونچا مانا, اور اس میں شک بھی کوئی نہیں. رسول اللہ سب سے اعلیٰ ہے, رسول اللہ کا مقام ایک مخلوق میں سب سے اونچا ہے, سب سے بڑا نمونہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. پر یہ فیصلہ آج ہم نے کرنا ہے کہ یا اللہ تو ساڈے واسطے اپنے سچے نبی نو نمونہ بنایا, اسی انہاں نو اپنی زندگی وچ نافذ کریں گے. شادی کی باری آئی تو یہ نہیں کہنا او لیا ہوئے میں فلاں برادری دا, میں فلاں ہوں, میں فلاں. میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ فوتگی ہو گئی, میرے نبی کا کیا حکم ہے؟ معاملات کرنے ہیں, میرے نبی کا کیا حکم ہے؟ جب ہم نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دے دی اور ہم اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنا شروع ہو گئے, ساری دنیا آپ کی غلام ہوگی. صحابہ کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے تھے, ٹاٹ لپیٹ کر وہ جاتے تھے, اور دنیا دیا سپر پاوراں انہاں دے تھلے دھڑام کر کے تھلے ڈگ دیاں سب. وجہ کیا تھی؟ وہ مخلص تھے اللہ کے دین کے ساتھ. آج ہمارے پاس کر و فر ہے, آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, اور لیکن ہم دنیا میں کوئی عزت نہیں رکھتے. میں کئی ملکوں میں گیا ہوں, یقین کرو پاکستانی پاسپورٹ کو لائن میں جگہ ہی کوئی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں پرا کر دو فراڈی. یہ دھوکے باز ہیں, یہ تصویر بدل کے آتے ہیں, یہ 2 نمبر ویزے لیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اچھی بات کو چھوڑا, 2 نمبریوں پر ہم آئے. اور اللہ کے نبی کو سخت ناپسند تھا, سخت ناپسند. جھوٹ بولنے والا, دھوکہ دینے والا, فراڈ لگانے والا, چور اچکا, اس طرح کے بندوں سے اللہ کے نبی کو سخت نفرت تھی. اور میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ فرمایا میں نے آج تک کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا. قرآن کہتا ہے جھوٹے پر اللہ کی لعنت. تو یہ سارا کردار اسی اپنانا ہے, یہ ساڈے اپنانے واسطے اللہ نے اپنے نبیوں نو بھیجا ہے. میں اللہ کو دعا کرنا اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے تقاضے پوری کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو ساڈے کولے ساہ نے سانو توبہ دی توفیق عطا فرمائے, اور جدوں تک زندگی ہے اسی توبہ کر لئیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں ایک اسپیشل آفر دیتا ہے. آخری بات کرتا ہوں, فرمایا جو پکی توبہ کرے گا. توبہ سے کیا مراد ہے؟ توبہ کی 3 شرطیں, موٹی بات ہے. پہلا کام گناہ کو چھوڑ دے. دوسرا کام اللہ کے سامنے شرمندگی, دیکھو نا گناہ کیتا ہے تو شرمندہ تے ہونا چاہیے. اور تیسرا کام آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا, یا اللہ ہون نہیں کرتا میں, یا اللہ اے غلط کام ہون نہیں میں کرتا. اللہ نال وعدہ ہو گیا, اللہ کہتا ہے تو میرے سامنے آ پکی توبہ کر کے, میں کیا کروں گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. میں تیرے سارے گناہاں نو نیکیاں وچ تبدیل کر دیاں گا, تو توبہ تے کر کے آ. تو میرے بھائیو ہمارے لیے آپشن کھلا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.